السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں الحمدللہ ہم نے المقدمۃ الجزریہ سے یہ باب ہم پڑھ رہے تھے، باب ہائے تانیث التی رسمت تائے تانیث کی رسم کا بیان۔ ورحمت الزخرف بالتا زبرہ الاعراف رومن ہود کاف البقرہ۔ یہاں سے لے کر ہم نے تقریباً 2 شعر یہ بھی پڑھے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ ہے ہاں ٹھیک ہے جی۔ نعمتها ثلاث نحل ابراہم معن اخیرات عقود السانہم۔ ایک شعر ہم نے یہ پڑھا تھا، اس سے اگلا شعر پڑھا تھا لقمان ثم فاطر کالطور عمران لعنت بها والنور، اور اس کے آگے جی وامرأة یوسف عمران القصص تحریم معصیت بقد سمع یخص۔ اس سے آگے یہ شعر پڑھا تھا شجرۃ الدخان سنت فاطری۔ ہاں یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، یہ شعر ہم نے نہیں پڑھا تھا یہاں کلم والانفال واخری غافری۔ قرۃ عین جنت فی وقعت فطرت بقیت وابنۃ وکلمت۔ آخری شعر اس باب کا یہ ہے اوسط الاعراف وکل مختلف جمعا وفردا فیہ بالتا عرف۔ تو آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ باب، یہاں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تائے تانیث جو کہ مصحف عثمانی میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ مکمل تفصیل اس کے پچھلے سبق میں آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ جب آپ اس کو دیکھنا، اس سے پیچھے بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لمبی تا قرآن کریم میں کم ہے اور گول تا زیادہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، جب واحد بیان کرنا ہو نا، اب آپ دیکھ لیے کہ لفظ ہے کلمہ، کلمہ جب واحد بیان کرنا ہے تو اس کے لیے گولتا ہی بولی جاتی ہے، اور جب اس کو جمع میں لے آئیں کلمات، اب وہ تبدیل ہو گئی ہے، کلمات آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں، اس عمل کو مفرد اور جمع، یہ آگے جا کر اس چیز کا آپ کو علم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم میں جو لمبی تا لکھی ہوئی ہیں، بزرگوں نے ساری تا کو گنا ہے، اور ابھی میں آپ کے وہ تا جو ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ 13 لفظ ہیں جو 41 مرتبہ آئے ہیں، لفظ 13 ہیں اور 41 مرتبہ آئے ہیں، اور وہ جو 41 ہیں ان کی بھی تفصیل ہے، 13 کی بھی تفصیل ہے۔ میں اختصاراً آپ کو بتاؤں وہ 13 لفظ کون سے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہم بیان کریں گے وہ رحمت ہے، دوسرا لفظ نعمت ہے، تیسرا لفظ جو ہے وہ لعنت ہے، چوتھا لفظ امرأتن ہے، پانچواں لفظ معصیت ہے، چھٹا لفظ شجرت ہے، ساتواں سنت ہے،
اور 8واں قرت ہے، 9واں جنت ہے، 10واں فطرت ہے، 11واں بقیت ہے، 12واں وبنت ہے، اور 13واں کلمت ہے۔ سب سے سبحان زیادہ جو الفاظ ہیں لمبی تا والے وہ ہیں لفظ نعمت میں۔ رحمت میں 7 جگہ ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ حل کر دیا ہے، وہ 7 جگہ ہے۔ نعمت جو ہے 11 جگہ ہے، لعنت 2 جگہ ہے، امرأت 7 جگہ ہے، معصیت 3 جگہ ہے، شجرت 1 جگہ ہے، سنت 5 جگہ ہے، قرت 1 جگہ ہے، جنت 1 جگہ ہے، فطرت 1 جگہ ہے، بقیت 1 جگہ ہے، ابنت 1 جگہ ہے، اور کلمت 1 جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ جہاں پر جمع اور مفرد کا، یہاں پر صرف جمع جو قرائے 17 جہاں پر بھی قراء نے جمع پڑھا ہے نا، وہ لفظ جو ہے وہ تو آئے گا ہی جمع میں۔ جہاں مفرد ہے وہ گولتا میں آئے گا، اور جہاں پر اختلاف ہے جمع اور مفرد کا، تو مفرد میں تو جمع آ سکتی ہے، لیکن نہ جمع میں تو مفرد آ سکتی ہے، لیکن مفرد میں جمع نہیں آ سکتا۔ جمع کے اندر ایک ہو سکتا ہے، لیکن ایک کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جہاں پر جمع اور مفرد کا اختلاف قرآن پاک میں جو قرأت 17 ہے، اس کے اندر جو 7 اصول ہیں، ان میں ایک اصل یہ بھی ہے کہ جمع اور مفرد کا اختلاف، اسی طرح تذکیر اور تانیث کا اختلاف، بدلیت کا اختلاف، لہجات کا اختلاف، حرکات کا اختلاف۔ تو جہاں پر جمع اور مفرد کا اختلاف ہوگا وہ تائے تانیث جو ہے وہ لمبی تا سے ہے، اور جہاں پر جمع ہے وہ تو ہوگی لمبی سے، اور جہاں پر مفرد ہے وہ گولتا کی ہوتی ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ آج سب ذرا اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، 1 منٹ۔ اہل رسم نے پڑھیے جی۔ اور اہل رسم نے سورہ زخرف رکوع نمبر 3 میں لفظ رحمت کو ہر 2 جگہ لمبی تا کے ساتھ لکھا ہے۔ 2 ہو گئی ہیں، آگے چلو جی۔ اعراف میں اعراف میں رکوع نمبر 7 اور سورہ روم رکوع نمبر 5 میں، اور سورہ ہود رکوع نمبر 7 اور سورہ قاف یعنی مریم رکوع نمبر 1 میں، اور بقرہ رکوع نمبر 27 میں۔ یہ جناب یہ 7 مرتبہ ہو گیا، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ لفظ رحمت قرآن کریم میں لمبی تا کے ساتھ 7 مرتبہ ہے، اور گول تا کے ساتھ بے شمار مرتبہ ہے۔ اگلا شعر پڑھیے حاجی صاحب۔ اور نعمت اس یعنی سورہ میں شعر بقرہ، پڑھتا ہوں۔ نعمتها 3 نحل ابراہم معن اخیرات عقود الثانہم۔ جی، نعمتها 3 نعل ابراہم معن اخیرات عقود الثانہم۔ جی ترجمہ پڑھیے۔ اور نعمت اس یعنی سورہ بقرہ رکوع نمبر 29 میں، اور 3 لفظ نعمت سورہ نحل میں یعنی رکوع نمبر 10، 22 اور 15، 4 ہو گئے، آگے چلے جی۔ اور ابراہیم رکوع نمبر 5 میں دونوں، 7 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ اس حال میں کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ نحل اور سورہ ابراہیم کے آخری الفاظ میں یعنی جو پہلے آئے ہیں وہ نکل گئے، یعنی وہ گول تھے، وہ گولتا کے ساتھ تھے۔ جی آگے چلیے۔ اور سورہ مائدہ عقود مائدہ رکوع نمبر 2 میں، اور عقوب سورہ مائدہ رکوع نمبر 2 میں
دوسرا نعمت ہم کے ساتھ. جی آگے اور بڑھیے. دوسرا نعمت لقمان ثم فاطر کالطوری عمران لعنت بها والنوری. جی آگے گنیے جی. لقمان ثم فاطر کالطوری عمران لعنت بها والنوری. اور لقمان یعنی رکوع نمبر اور سورہ لقمان رکوع نمبر 4 میں. ہاں یہ آٹھواں آگے جی آگے چلیے جی. اور پھر سورہ فاطر رکوع نمبر 1 والا نعمت مثل سورہ طور رکوع نمبر 2 والے کے اور طویلہ کے ساتھ ہے. اور آل عمران اور سورہ آل عمران یہ 11 ہو گیا جی یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اور رکوع نمبر 11 میں بھی. اور لفظ لعنت لمبی تا کے ساتھ ہے سورہ آل عمران رکوع نمبر 6 میں اور سورہ نور رکوع نمبر 1 میں. یہ 2 دفعہ ہی ہے جی. وَامْرَأَةُ يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصَصِ تَحْرِيمَ مَعْصِيَةٍ بِقَدْ سَمِعَ يُخَص. جی وَامْرَأَةُ یوسف عمران القصص جی تحریم معصیت بقد سمع یحس. جی. اور لفظ امرات یہ 7 مرتبہ ہے یہ ذہن میں رکھیں. امرأت اور لفظ امرات سورہ یوسف رکوع نمبر 4 رکوع نمبر 7 اور سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 سورہ قصص رکوع نمبر 1 اور سورہ تحریم رکوع نمبر 2 میں لمبی تا کے ساتھ ہے. اور لفظ اچھا یہ 7 مرتبہ پورے ہو گئے. اگلا لفظ آ گیا جی معصیت. اور لفظ معصیت یعنی لمبی تا کے ساتھ قد سمع یعنی یہ سورہ مجادلہ ہے. سورہ مجادلہ کے اندر جو قد سمع اللہ قول الذی انہوں نے سورت کی بجائے پارے کا نام لے لیا ہے. قد سمع اللہ یعنی معصیت کو قد سمع اللہ کے پارے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. دونوں مرتبہ وہ دونوں آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ آیت نمبر 8 ہے. اور ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں ہے فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. دونوں جگہ پر معصیت الرسول آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگلے شعر میں چلتے ہیں. اب یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے شجرۃ الدخان سنت فاطری کلن ولن فالی و اخرى غافری. پھر سنیے شجرۃ الدخان سنت فاطری کلن ولن فالی و اخرى غافری. یعنی بالاتفاق سورۃ دخان میں لفظ شجرت لمبی کے ساتھ ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ ان شجرۃ الزقوم. جہنمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا کھانا کیا ہوگا. وہ کانٹے دار جھاڑی ہے ایک جو ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر رکھ دے گی. استغفر اللہ. اس کے اندر شجرت یہ لمبی تا کے ساتھ ہے. ویسے قرآن میں گولتا کے ساتھ بھی ہے ام شجرۃ الزقوم. اور ہذہ الشجرہ شجر گولتا کے ساتھ بھی ہے. اور یہ لفظ زقوم لمبی تا گولتا کے ساتھ بھی ہے ام شجرۃ الزقوم. اور وہ ہے سورہ صافات میں. تو یہ انہوں نے خاص کر کے نا شجرۃ الدخان وہ کہتے ہیں. شجرۃ الدخان یہ سورہ دخان کا جو لفظ ہے وہ تائے طفیلہ کے ساتھ ہے. اور ام شجرۃ الزقوم سورہ صافات والا لفظ اور دیگر الفاظ شجرہ جو ہیں
وہ خارج ہو گئے، وہ مرسوم گول تا کے ساتھ ہے۔ تو یہ جناب شجرت بھی آ گیا۔ اب اگلا لفظ ہے سنت۔ سنت لفظ جو ہے، ایسا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سے شعر پڑھاتا ہوں، ذرا ترجمہ بھی میں ایک دفعہ سمجھا لوں تھوڑا سا۔ سنت کہتے ہیں یہ سورہ فاطر کے اندر تمام، ایک نہیں ہے، سورہ فاطر کے اندر یہ جتنے بھی ہیں نا سنت، وہ سارے کے سارے لمبی تا کے ساتھ ہیں۔ 3 جگہ ہے ان کا ہے سنت فاطری کلن، یعنی سورہ فاطر کے تمام الفاظ سنت کے جو ہیں وہ لمبی کے تا کے ساتھ ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ 3۔ میں آپ کو تینوں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ آ گیا۔ آیت نمبر ہے 43 نمبر ہے آیت نمبر۔ پھر سن لیے، انہوں نے کہا ہے کہ فاطر کے اندر لفظ سنت تمام جو ہیں وہ لمبی تا کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک ہی آیت میں تینوں آ گئے ہیں۔ وہ آیت سن لیں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ آیت نمبر 43۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے آگے لفظ آ گیا ہے وَالْأَنْفَالِ، اور سورہ انفال میں بھی ایک جگہ لمبی تا کے ساتھ سنت ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ فقد مضت سنت الاولین، فقد مضت سنت الاولین۔ اور سورہ مومن جسے سورہ غافر کہتے ہیں، اس میں جو آخر میں ہے وہ لمبی تا کے ساتھ ہے، اور وہ ہے سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے علاوہ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3 جگہ سنت آ گیا سورہ فاطر میں، اور ایک آ گیا سورہ انفال میں، اور ایک آ گیا سورہ مومن یعنی سورہ غافر کے آخر میں۔ اچھا پڑھیے، شعر پڑھیے پھر ترجمہ پڑھیے۔ شجرۃ الدخان سنت فاطری کلم و انفالی و اخری غافری۔ اور لفظ شجرت سورہ دخان رکوع نمبر 3 کا، اور لفظ سنت سورہ فاطر رکوع نمبر 5 کا، ہر جگہ یعنی جو فاطر میں 3 جگہ ہے، ایک ہی آیت میں ہے جی۔ اور سورہ انفال رکوع نمبر 5 کا، اور سورہ غافر یعنی سورہ مومن رکوع نمبر 9 کا آخری لفظ سنت، یعنی یہ تمام لمبی تا کے ساتھ ہیں۔ ان 5 کے علاوہ باقی ہر جگہ گول تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی چند مجھے ذہن میں ہے۔ سورہ حجر میں ہے وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، گول تا کے ساتھ ہے۔ کہف میں ہے إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، گول تا کے ساتھ ہے۔ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ دونوں سورہ احزاب کے اندر ہیں۔ سنت التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ، سورہ فتح کے اندر۔ تو یہ ان 5 کے علاوہ یا ابھی جو میں نے پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی ہوگا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گولتا کے ساتھ ہیں۔ اگلا لفظ آ گیا جی قرۃ، قرۃ عین لی ولک۔ اس سے اچھا یہ قرۃ جو ہے، یہ ویسے تو 8واں لفظ آ رہا ہے اب جو لمبی تا کے ساتھ ہے۔ میں نے سارے گنے نا، 13 میں سے یہ 8واں لفظ ہے۔ اس سے پہلے جو یہ تھا، اس سے پہلے جو ابھی میں نے پڑھا ہے سنت، وہ 7واں تھا، شجرت چھٹا تھا، اس سے پہلے معصیت 5واں تھا، امرأت 4تھا تھا، لعنت 3 تھا، اور اس سے پہلے نعمت 2 تھا، اور رحمت 1 تھا۔
تو اب یہ شجرت کے بعد اب یہ لفظ آ گیا ہے قرت. قرت، یہ قرت اگلا لفظ بھی آیت میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھ دیا ہے، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یہ سورہ قصص کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دریا کے اندر بہے جا رہے تھے صندوق کے اندر، تو فرعون کی بیوی نے جب اس کو دیکھا تو اب کیا ہے کہ فرعون نے اس کا امتحان بھی وہاں پہ لیا کہ اس کی داڑھی کو اتنا کھینچا، فرعون کی داڑھی کو اتنے زور، وہ ید موسیٰ تھا، ید موسیٰ نے جب اس کے اندر بچپن میں اتنی قوت تھی، تو جب جوانی میں قبطی کو انہوں نے وہ مکہ مارا تھا تو قبطی مر گیا تھا، جس پداش میں آپ توبہ استغفار کرتے رہے. تو وہ کتنی قوت والا ہاتھ تھا. فرعون تو بڑا جاہ و جلال والا تھا، لیکن جب اس کے کھینچا نا اس کے داڑھی کو پکڑ کر، تو اس کی آنکھوں میں آنسو، گھبرا گیا. تو پھر امتحان بھی لیا کہ ان کے سامنے وہ ایک انگارہ رکھا، تو آپ نے اس کو پکڑ کر منہ میں ڈال لیا. پھر ان کی بیوی نے کہا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، بیٹا بنائیں گے. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى، اس کو قتل نہ کرو، ہمیں یہ فائدہ دے گا. اللہ اکبر. اور اس کو پھر فائدہ دیا. اس کو فرعون کو اس نے کہا تھا نا حضرت آسیہ نے، تو اس نے اس کو فائدہ دیا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. انہوں نے اس وقت کہا تھا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ نفع دے گا. اور پھر اس بیوی کو اللہ نے نفع دیا، الحمدللہ. تو یہ قرت ہے سورہ قصص کے اندر. سبحان اللہ. اس کے آگے لفظ ہے جنت. قرآن کریم میں لفظ بہت جگہ پر ہے، بہت جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ لمبی تا کے ساتھ ہے، یہ سورہ واقعہ کے اندر ہے. سورہ واقعہ میں ہے وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. تو ویسے اور جگہ بھی ہے بہت سورہ مختلف مقامات کا، ام جنت الخلد التی وعد المتقون. تو وہ باقی جتنی جگہ پہ ہیں وہ جنت گول تا کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو سورہ واقعہ میں ہے یہ لمبی تا کے ساتھ ہے. اس کے آگے جناب آ گیا فطرت. فطرت یہ لفظ ہے 10واں، اور یہ لمبی تا کے ساتھ جو ہے یہ قرآن کریم میں یہ کہاں پہ ہے فطرت؟ ہاں، سورہ روم کے رکوع نمبر 4 میں. اور وہ لفظ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو اپنی فطرت پر بنایا ہے. اللہ اکبر. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، اس کے مطابق اللہ نے فطرت انسانیوں کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد جناب آگے 11واں لفظ ہے بقیت. یہ بقیت جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ ہود رکوع نمبر 8، اور یہ لفظ ہے بقیت اللہ خیر لکم مرسوم بالتا. اللہ اکبر. آگے جناب 12واں لفظ ہے 11واں بقیت. بقیت یہ ہے دو جگہ، ایک ہے سورہ تحریم میں، اور ایک یہ سورہ تحریم میں ہے رکوع نمبر 2 میں ایک جگہ ہے جی. اور وہ کیا ہے؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. 2 جگہ. اچھا، یہ بقیت جو ہے نا سورہ ہود میں وہ تو لمبی تا کے ساتھ ہے، اور جو سورہ ہود میں ہے اور سورہ بقرہ میں ہے وہ گول تا کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ میں ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ هَارُونَ وَآلُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم. اور سورہ ہود میں ہے وَأُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. یعنی جو لمبی تا کے ساتھ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ بھی سورہ ہود میں ہے، اور جو گول تا کے ساتھ ہے
یعنی وہ ایک ہے سورہ بقرہ میں اور دوسرا جو ہے وہ سورہ ہود ہی میں ہے. تو یہ بقیت کے بعد جناب اب آگے لفظ ابنت، لفظ ابنت سورہ تحریم میں، سورہ تحریم میں ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، یہ ہے سورہ تحریم کے اندر، اور ایک ہی جگہ پورے قرآن میں. تو اس کے بعد جو 13واں لفظ ہے آخری تا جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے کلیمت. کلیمت تو یہ 13واں لفظ کلیمت ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ سب یہ پڑھیے شعر اور اس کا ترجمہ پڑھیے ذرا. جی. قرۃ عین جنت فی وقعت فطرت بقیت وابنۃ وکلمت. اور قرۃ عین سورہ قصص رکوع نمبر 1، اور جنت سورہ واقعہ رکوع نمبر 3 میں، اور فطرت سورہ روم رکوع نمبر 4، اور بقیت سورہ ہود رکوع نمبر 8، اور ابنت سورہ تحریم رکوع نمبر 2، اور کلمت. آگے دیکھتے ہیں جی. ہاں جی، کلمت کہاں ہے؟ اوسط الاعراف، یہاں تک یہ پچھلا شعر اس کے ساتھ ہے کہ کلمت جو سورہ اعراف کے درمیان میں رکوع نمبر 16 میں ہے. اوسط الاعراف وہ رکوع نمبر 16 میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہو گیا یہ کلمت. 13واں لفظ جو ہے اس کے ساتھ ہی، لیکن آگے اگلی اور بات ہے. یہ کلمت کہاں ہے؟ وہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ اعراف رکوع نمبر 16 اور سورت اور اسی طرح اور بھی ہیں، لیکن وہ گول تا کے ساتھ ہیں. مثلا سورۃ توبہ میں ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اچھا، تو اسی طرح سورہ ہود میں ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو یہاں تک یہ بات ہوئی اوسط الاعراف. بھائی صاحب یہ شعر پڑھیے، میں ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھیں گے. اوسط الاعراف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. جی پڑھیے. اوسط الاعراف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. اچھا جی، ترجمہ پڑھیے. اعراف کے وسط میں یعنی رکوع نمبر 16 اور وہ تمام الفاظ، اس کے آگے پڑھیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ تمام الفاظ تانیث جو قرات میں جمع اور مفرد ہونے کے اعتبار سے مختلف ہی ہیں، وہ لمبی تا کے ساتھ پہچانے گئے ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ ہی بتا دیا، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ یہ گول تا کیوں ہے اور لمبی تا کیوں ہے. گول تا کیوں ہے اور لمبی تا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک ہو نا معنی مراد ہو مفرد تو وہ تو گول تا ہی ہوں گے، اور اگر معنی مراد ہو جمع تو وہ لمبی تا ہوں گے. لیکن کچھ تو لمبی تا والے وہ ہیں جو کہ متفق ہے سب اس کے اوپر کہ جناب یہ جمع ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لمبی تا کے ساتھ ہیں
کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ جمع ہے کہ مفرد ہے. تو جب جمع، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اگر اس کو گول تا کے ساتھ لکھتے تو جو اس کو جمع کا صیغہ وہاں جمع کا ترجمہ کریں گے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مفرد لکھا ہوا ہے. لیکن جہاں پہ لمبی تا کے ساتھ ہے، جہاں پہ لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور جو لوگ جمع مانتے ہیں مفرد بھی مانتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر انہوں نے لمبی تا کے ساتھ لکھا ہے. تو یہ انہوں نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، اور وہ تمام مختلف فی ہیں جمع میں اور مفرد ہونے کے اعتبار سے. تو اس مختلف فی کی وجہ سے وہ لمبی تا کے ساتھ پہچانے گئے ہیں. یہ سب سمجھائیے بات کی. جی جی بڑھیا. اب ذرا شرح صدر کے ساتھ پڑھیے ترجمہ. پیچھے بات ہو رہی ہے نا کلمات کا. وہ کلمات کہاں ہے لمبی تا کے ساتھ؟ سورہ اعراف کے درمیان رکوع نمبر 16 میں. اب آگے ترجمہ اور ہے، ایک کو قاعدہ کلیہ جو بیان کیا ہے وہ آگے بیان کیا. بولیے. اور کلمات سورہ احراف کے وسط میں رکوع نمبر 16، اور وہ تمام الفاظ تانیث جو قرآت میں جمع اور مفرد ہونے کے اعتبار سے مختلف ہی ہیں، وہ لمبی تا کے ساتھ پہچانے گئے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک سوال کا ذہن میں جو آ سکتا ہے نا، اس کا جواب ملا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لمبی تا کے ساتھ کیوں لکھے گئے ہیں، یہ گول تا کے ساتھ کیوں ہیں. تو بتا دیا گیا ہے کہ جہاں پر تو سارے متفق ہیں ایک یعنی انفرادی معنی کے لحاظ سے، مفرد کہتے ہیں انفرادیت کو، تو وہاں پر تو گول ہی ہے. اور جہاں پر معنی کچھ کرتے ہیں مفرد اور کچھ معنی جمع کے ملتے ہیں، تو پھر وہ گول تا کے ساتھ نہیں، وہ لمبی تا کے ساتھ ہی پہچانے گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. الحمدللہ آج ہم نے قاری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی پیچھے لمبی تا والے آئے ہیں ان سب کے لیے یہی قانون ہے؟ یہ ان کے لیے قانون ہے، لیکن وہ سب جو ہے نا مختلف، سب میں اختلاف نہیں ہے. کچھ میں اختلاف ہے، کچھ تو ہیں ہی جمع، کچھ تو ہیں ہی جمع، اور کچھ جو ہیں وہ ان کے اندر اگر اختلاف ہے جمع، اور کچھ کہتے ہیں کسی مصحف میں کسی مفسر نے اس کا ترجمہ جمع کیا ہے یا کسی نے اپنا مفرد کا کیا ہے، تو وہ بھی پھر لمبی تا کے ساتھ ہیں. یعنی اس میں ایک تو وہ ہیں کہ جو جمع کے لیے ہی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے اندر اختلاف ہے. وہ یہ جو آئے ہیں نا، میں نے 43 یہ 43 جو مقام ہے نا وہ ان کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ لفظ کلمات کے، یہ خاص لفظ کلمات کے لیے ہے، یہ لفظ کلمہ کے لیے، کلمہ اور کلمات. جی ٹھیک ہے نا، یہ لمبی تا کے لیے. یعنی ویسے تو لمبی تا جو ہے وہ رسم میں آئی ہے نا. جی ویسے تو لمبی تا جو ہے وہ رسم میں آئی ہے نا. ہاں جی، رسم میں آئی ہے. ترجمہ کرتے ہیں نا لوگ. دیکھیں رسم میں جب آپ آگے جائیں گے نا تو پھر اس بات کو چھیڑیں گے. یہاں پر یہ پھر مسئلہ اور لمبا ہو جائے گا. یہاں پر اس کا محل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر لمبی تمہید چاہیے نا. جی کل انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو یہ اگلا باب آیا ہے، باب حمز الوصل، حمزہ وصل کا بیان. تو انشاءاللہ العزیز اس کے اشعار تو 2 ہی ہیں. تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ تجویدی گائیڈ میں ہم نے جو وہ پڑھا ہوا ہے یہ حمزہ کے بیان، یہ دیکھیے، یہ حمزہ کا بیان ہے، یہ حمزہ کے قواعد. اس میں سارے قاعدے ہیں حمزہ کے. جب 2 حمزہ جمع ہوں، قطعی ہوں تو 2 اسی طرح. اس کے بعد پھر قاعدے آگے ہیں. قاعدہ نمبر 1 یہ تسہیل کا قاعدہ ہے. آگے جو ہے وہ یہ استفہام کا قاعدہ، ابدال کا جو 6 جگہ بدلا جاتا ہے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 جو ہے وہ حمزہ استفہام یہ ہے.
اسی طرح اس میں ابدال بھی ہوتا ہے، یہ ابدال کا آ گیا ہے۔ اس کے بعد حمزہ کی حرکات، اسماء غیر مصادر 7 ہیں، ان کا حمزہ کیسا ہوگا، ان کی حرکت کیسی ہوگی، افعال کا حمزہ کیسا ہوگا، اس کی حرکت کیسی ہوگی، حروف کا حمزہ کیسا ہوگا۔ کل انشاءاللہ العزیز آئندہ جو بھی ہم سبق پڑھیں گے وہ اس کے مطابق ہوگا۔ آج الحمدللہ ہمارا سبق اختتام تک پہنچا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔